السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان ربی لسمیع الدعاء۔ عزیزان گرامی، شروع اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور درود بر مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا۔ میں مختلف لوگوں کے فون آتے ہیں، واٹس اپ آتے ہیں کہ جی ہم یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، پھر 20 دن پڑھ لیا، مہینہ پڑھ لیا، 2 مہینہ پڑھ لیا، 3 دن پڑھ لیا، 4 دن پڑھ لیا، ہمارا کام نہیں ہوا، ہمارا یہ نہیں ہوا، ہمارا وہ نہیں ہوا۔ تو میں نے تھوڑا سا تفکر کرنے لگا کہ آخر جب ہم کلام الہی اور مسنون اذکار و مجربات بزرگان دین سے مستفید ہو رہے ہیں تو ہمارے دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس پہ میں سوچ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے پروردگار نے کہا مجھ سے دعا کرو۔ وقال ربکم ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دعا کو قبول کروں۔ سورہ غافر اور سورہ ابراہیم میں ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا پروردگار البتہ بہت زیادہ میری دعا کو سننے والا ہے۔ کوئی بھی اچھی دعا ضائع نہیں جاتی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان گناہ اور قطع رحمی سے پاک دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 صورتوں میں سے ایک صورت کی شکل میں قبول فرما لیتے ہیں۔ مانگی ہوئی نعمت فی الفور مل جاتی ہے، یا اللہ اس کی دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا پھر اس کی دعا کے برابر اللہ تعالیٰ اس سے تکلیف یا حادثہ کو دور کر دیتے ہیں۔ مسند احمد 18-3، الصحیح المسند 412۔ تو دعا جو ہے توحید کے ایک اعلیٰ ترین قسم ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے۔ دعا کا مطلب پکارنا۔ ایک مومن، ایک مسلم، ایک مسلمان غمی میں ہو یا خوشی میں ہو، تکلیف میں ہو یا آزمائش میں ہو یا تنگ دستی میں ہو، ہمیشہ اپنے اللہ کو رجوع کرتا ہے، اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر غمی میں، ہر تکلیف میں، ہر آزمائش میں، ہر خوشی میں اللہ ہی کو ان انبیاء کرام نے پکارا ہے اور دعاؤں کے ذریعے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں وہ دعائیں موجود ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کو پکارا ہے۔ سلف صالحین سے لے کر اولیاء اللہ تک تمام بزرگان امت محمدیہ ایک ہی اللہ کو سجدہ کرتے اور ایک ہی اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہی توحید ہے۔ ایک ہی اللہ کی در پر اپنے حاجتوں کو تلاش کرتے ہیں، جھکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے پاس کوئی بھی صحابی جب تشریف لاتے تھے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی بھی مشکل ہوتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دعا بتاتے کہ اللہ سے دعا کرو، یعنی ذکر، یعنی کوئی بھی ضرورت کے لیے بارگاہ نبوت میں آتے تو حضور علیہ السلام اس کو ذکر دیتے، دعا دیتے۔ اور حدیث کی کتابیں کتاب الاذکار سے بری پڑی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے، تعلیمات نبویہ میں سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کو دعاؤں کی تلقین کرتے تھے۔
دعا ہی بتلاتے تھے۔ اب وہ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو قرآن سے، تعلیمات نبویہ سے اور مجربات بزرگان دین کے اعمال سے، مسنون اعمال سے اپنے آپ کو مستفید کرتے ہیں۔ ہر خوشی میں، ہر تکلیف میں، تنگ دستی میں، مفلسی میں، بیماری میں، آزمائش میں۔ اب جب ہم پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، درویشوں کے پاس، بابوں کے پاس، اولیاء کرام کے پاس، علماء کرام کے پاس جب جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، تو وہ یہی ذکر آپ کو تجویز کرتے ہیں جو وہ خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث سے اور تعلیمات بزرگان دین سے، مجربات اکابرین سے ثابت ہوتا ہے اور سلف صالحین سے اسی پر وہ خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے اور مخلوق خدا کو بھی تجویز کرتے ہیں۔ اب بالفرض اگر ایک آدمی قرآن سے، تعلیمات نبویہ سے یا تعلیمات صوفیہ کرام سے ہٹ کر کوئی مندرہ دیتے ہیں یا کوئی اپنے سے کوئی تعویذ کی مہر لگا کر دیتے ہیں اور وہ شریعت کے ساتھ متصادم ہو تو پھر وہ شرک کہلائے گا، ادروائز نہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث میں کتاب الاذکار کے اور مجربات اکابرین کی جو دعائیں ہیں، جو عملیات ہیں، جو وظائف ہیں، مسنون دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، انتہائی بابرکت ہیں۔ ان وظائف کو، ان دعاؤں کو بلا ناغہ پڑھنا چاہیے۔ ہر قسم کی خیر نصیب ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اور مومنین کو، ہر قسم کے سالکین کو ہر قسم کے شر سے بچاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھنے سے اور ان پر غور و فکر کرنے سے مسلمانوں کے دل میں عقیدہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ وحدانیت کا جو نور ہے وہ مزید نمودار ہو جاتی ہے، ترقی پاتی ہے اور اس کی جڑ مضبوط، قلب میں مضبوط ہوتی ہے اور عاجزی پیدا ہوتی ہے بندے میں۔ اب ان دعاؤں کو، ان وظائف کو، ان عملیات کو پڑھنے والا عاجز ہوگا، متکبر نہیں ہوگا، بڑائی والا نہیں ہوگا اور اس کو آپ شرک یا بدعت سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ تو اپنے دل کی نگرانی کریں، لیکن ساتھ ساتھ تقرب اللہ کے لیے جب ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھیں گے، فرائض کے متروک ہوں گے، دیکھیں یہ ذکر جو ہے یہ اضافی عمل ہے، اضافی عمل اس کو بہترین عمل ہے، مسنون اعمال ہے، سنت بھی کہہ سکتے ہیں، مستحب بھی کہہ سکتے ہیں، نفل بھی کہہ سکتے ہیں، اضافی عمل ہے اور مسنون اعمال ہے۔ جب آپ مسنون اعمال وہ ہے جس کو پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کو تاکید کیا، جس طرح صبح و شام کے اذکار ہیں، فرائض کے اذکار ہیں، مشکلات میں اذکار ہیں، یہ سارے مسنون اذکار ہیں۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو مستحبات میں بھی آتے ہیں، اگر اضافی اعمال کر رہے ہیں تو یہ بہترین صدقہ بھی ہے۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب تک آپ زبان کی نگرانی نہیں کریں گے، قلب کی نگرانی نہیں کریں گے، فرائض بجان نہیں لائیں گے، جھوٹ نہیں چھوڑیں گے، حسد نہیں چھوڑیں گے اور مخلوق کے ساتھ شکوے بند کرنا نہیں چھوڑیں گے، اللہ کہتا ہے دیکھو یہ میرے شکووں کو مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا شکوہ ہے۔ اپنے دکھ درد کو سینے میں سہ لو، بے جا شکایتیں چھوڑ دو، ورنہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کی سفرد کر دے گا اور مزید رسوائی اور ضلالت آپ لوگوں کی مقدر ہو جائے گی۔
تو ان مسنون اعمال میں سے، مسنون اذکار میں سے آج ایک میں ذکر تعلیم کر رہا ہوں تمام مشکلات کے لیے، تمام، اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی کشود ہوگی، رستہ ملے گا، روشنی ملے گی۔ لیکن جتنی میں نے تعلیم اور بیان فرمایا اس پر غور و تفکر کریں۔ وہ ذکر بڑا آسان ہے، فرائض کے بعد ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ اللہ ہی میرے پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ شرک کرتا ہوں، نہ کبھی ذرا برابر شرک کروں گا۔ جب اللہ کو اپنے ذات و صفات میں واحد مان لیا اور غیر اللہ کی آپ نے نفی کی تو آپ کے تمام معاملات اللہ کے سپرد ہو گئے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ تو جب اللہ آپ کا کفیل ہوا اور اللہ آپ کا وکیل ہوا تو معاملہ ہی ختم ہوا۔ تو اپنے حاجات، اپنے شکایتوں کو چھوڑ دیں، اپنے حاجات، اپنے درخواستوں کو اللہ کی حضور رات کی تاریکی میں پیش کریں۔ کن فیکون کا مالک اللہ ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جو میں نے بتا دیا کہ جب لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی اس کے لیے تقویٰ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقویٰ۔ تو آپ فرائض کی طرف آ جائیں، 5 وقت نماز کی طرف آ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت بے شک ایک آیات پڑھے لیکن تفکر و تدبر غور سے پڑھے، ترجمہ تفسیر سے پڑھے، اور نماز کی بجاوری کریں، صلہ رحمی کی طرف آ جائیں۔ اور یہ جو ذکر میں نے بتایا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تمام مشکلات کے لیے جو بھی آپ کا ہو، اس کے بعد بھی آپ کی دعا قبول نہ ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ازل سے مقدر سے ہارے ہوئے ہیں، اور اپنے ہار پر سر تسلیم خم کر لو بس۔ والسلام علی من اتبع